السلام علیکم جی، میں ہوں ظفر ریاض، اور میں آج ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو طیارہ گرا ہے اس سلسلے میں میری کچھ دوستوں سے بات بھی ہوئی، اور ایک نتیجہ ہم نے ذرا اس میں نکالا ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوست کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو ہے طیارے میں فلاں فالٹ ہے، فلاں فالٹ ہے، یا فلاں خرابی فنی پیدا ہو گئی، وہ ہو گیا۔ اصل میں میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے، جس میں جتنے بھی ادارے ہیں، ان کا جو سٹاف ہے، عملہ ہے، حکومت ہے، یہ اصل میں ان کے جو دماغی جو خرابی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ان کی دماغی خرابی ٹھیک ہو جائے تو میرے خیال میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنا پہلے دماغ ٹھیک کرو تو پھر ملک کو ٹھیک کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور ملک ہیں جن کے پاس بڑے اچھی ایئر لائنس ہیں، ان کے طیارے اس طرح نہیں گرتے، بلکہ ان کے طیاروں کی کوئی بڑی ویلڈ ریزن بنتی ہے، یا ایسی ہوتی ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ مطلب آپ کہتے ہو کہ چلے جی آپ اس کو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کیا وجہ بنی، کہاں پہ فالٹ آیا، کیا ہوا، اور بڑا بہت ریئر ہوتا ہے۔ اور بعض ایئر لائن کی ہسٹری بڑی کلین اینڈ کلیئر ہے، جیسے کہ قطر ایئر ویز ہے، ایمریٹس ہے، وہ ہیں جن کو پی آئی اے نے بنایا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ، پی آئی اے خود کیوں نہیں وہ چیز کر پا رہی، اپنے وہ اس طرح رن نہیں کر رہی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ جو اپروچ ہے، جو سٹرکچر آف تھاٹ ہے ان کا، وہ چینج ہو گیا ہے۔ وہ کیونکہ اس کے اندر وائرس آ گیا، وہ کرپٹ ہو گیا، اور جو ایسی مافیا ہے جو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس ملک کے اداروں کے اوپر، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانے آئے ہیں، ان کو خود نہیں پتہ کہ ان اداروں کو چلانا کیسے ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 200 بندے باہر سے لائیں گے، اور وہ پروفیشنل لائیں گے بندے، تو وہ ان اداروں کو چلائیں گے، ملک کو چلائیں گے، لیکن وہ ابھی تک مجھے ایک بھی بندہ کسی ادارے میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب تک اداروں کا ایس او پی نہیں بنے گا، ان کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر وہ نہیں بنیں گے، وہ نہیں چل سکتے اس طریقے سے جیسے کہ دنیا میں ایک اچھے ملک اپنے اداروں کو چلا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کوئی ایجاد تو نہیں کرنی، کوئی چیز انوینٹ نہیں کرنی، آپ نے کوئی بڑی ریسرچ نہیں کرنی، آپ نے ہر چیز کاپی کرنی ہے، دنیا میں وہ بن گیا ہے۔ آپ نے این ایچ ایس کا سسٹم اٹھانا ہے ہیلتھ کا یو کے سے، آپ نے ہیلتھ کی جو اکنامیبلٹی ہے اس ادارے کی، وہ فرانس سے اٹھانی ہے۔ آپ نے ٹرین کا نظام جو ہے وہ لندن کا، فرانس کا، جاپان کا، جرمنی کا، وہ اٹھانا ہے۔ تو مطلب ان سے آپ نے یہ چیزیں ساری اٹھانی ہیں، اور بھی اس طرح بہت سارے ادارے ہیں جو ان کی اسپیشلٹی ہے۔ مثلا آئی ٹی کے اندر آپ جنوبی کوریا کو آپ نے ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں، یا وہ اداروں کے جو ہیڈ ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ نے ان کو کہنا کہ آپ $1 ملین لیں اور آپ ہمارا بنا دیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرح کا ہمارا پولیس کا سسٹم بنا دیں۔ تو یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں دنیا میں، صرف آپ نے کاپی کرنی ہے۔ اگر آپ کاپی بھی نہیں کر سکتے، آپ اپنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بنا نہیں سکتے، آپ لکھنے کا کام نہیں کر سکتے کہ ایک جو ایس او پی ہے، فیزیبلٹی رپورٹس ہیں، یا کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے دنیا میں کیا طریقہ کار ہے، اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ انتہائی نااہل ہیں، پھر آپ انتہائی زیادہ نااہل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایسا مائنڈ سیٹ نہیں آتا اس وقت تک ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ اسی طرح دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نیل کے ساحل پہ ایک کتا بھی مر گیا تو اس کی ذمہ داری میری ہوگی۔ تو یہ 120 جو بندے مرے ہیں، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ تو کائنڈلی ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔